عزیز دوستو، اس دنیا کے اندر ہر عقل مند انسان کامیابی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر رہ رہا ہوں تو اس دنیا میں مجھے کامیابی ملے، کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن اس میں پھر دو بندے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کی نظر میں کامیاب شخص کون ہے؟ قرآن نے کس کو کامیاب کہا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں پہ ایمان والوں کی، مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اب جس بندے کو کامیاب ہونا ہے اور اس کو صحیح راستے پر چلنا ہے تو وہ ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ کامیاب ہو، لیکن شرط یہ کہ یہ 6 صفتیں اس کے اندر ہوں، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ مومنوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ کامیاب ہونے والوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں۔ صحابہ پر ایمان لاتے ہیں، صحابہ کو ہم نے دیکھا نہیں۔ تو غیب کی چیزوں پر، بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کس طرح نماز قائم کرتے ہیں؟ جلدی جلدی آئے اور نماز پڑھ کے چلے گئے نہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کس طرح قائم کرتے ہیں؟ باقاعدہ خشوع اور خضوع سے، مکمل دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہونا چاہیے، اور نماز کے ہر رکن کو آہستہ آہستہ ادا کرنا چاہیے، جلدی جلدی ادا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر یہودیوں کی طرح ہلنا نہیں چاہیے۔ کیا مطلب یہودیوں کی طرح نہیں ہلنا چاہیے؟ کیونکہ یہودی جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت میں اس طرح ہلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے نماز میں ہلنے سے۔ نماز میں سکون ہونا چاہیے تاکہ آپ کی توجہ ایک جگہ برقرار رہے، آپ کی توجہ ہلے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف نماز میں کھڑے ہوئے ہوں، نیت تو ہم نے نماز کی کر لی، لیکن جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کہا اور ہمارا نماز سے دھیان ہٹ کر صرف ہمارا جسم نماز میں موجود ہے، باقی ہمارا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، تو اس دماغ کو واپس بھی لا لیں۔ شیطان آپ کو ادھر ادھر کرے گا، لیکن آپ نے دوبارہ نماز کی طرف آنا، سکون کے ساتھ اچھی طریقے سے خشوع اور خضوع سے نماز کو ادا کرنی ہے۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومنوں کی دوسری صفت، کامیاب لوگوں کی پہلی دوسری صفت کیا بیان فرمائی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی شادی ہو رہی ہو اور شادی میں آپ کو بلایا جائے اور آپ آ جائیں مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب مسئلہ بتا دو، میرے خاندان میں شادی ہے، پیسے میں ان کو دے دوں، کیا یہ پیسے زکوٰۃ میں شمار ہو جائیں گے؟ نہیں میرے دوستو، زکوٰۃ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو شادی آپ کا اپنا الگ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے پیسے آپ شادی میں دیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی اور کامیاب لوگوں کی یہ تیسری صفت بیان فرمائی۔ چوتھی صفت اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ چوتھی صفت کیا ہے کہ جو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم اور حدیث، ان پر کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، حدیث پر ہمارا ایمان ہے، ان دو چیزوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ یہ چوتھی صفت بیان فرمائی کامیاب لوگوں کی۔ حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، اس میں الفاظ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت بیان فرمائی کامیاب لوگوں کی، ایمان والوں کی چوتھی صفت بیان فرمائی۔ اور پانچویں صفت کیا بیان فرمائی ہے؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ کیا مطلب آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے ان پر ایمان لانا۔ تورات، زبور، انجیل، یہ جو نازل ہوئے کتاب، قرآن کریم سے پہلے جو نازل ہوئی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے انبیاء آئے سب پر ایمان لانا ہے۔
اور چھٹی صفت مومنوں کی اور کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہونی ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔